اللہ علیہ وسلم کو 3 دن تک مسلسل دودھ پلایا۔ 3 دن کے بعد یہ سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی رضاعی ماں ہے، حقیقی ماں جن سے آپ پیدا ہوئے حضرت آمنہ ہیں، اور رضاعی ماں حضرت حلیمہ ہیں جن کا کہ آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ اور میں آگے بتاؤں گا کئی عورتیں ایسی ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا۔ اصل میں یہ اصول تھا مکہ المکرمہ کی سرزمین کا اور اہل عرب کا کہ جب شہر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو پھر گاؤں اور دیہات کی دائیاں ان کو لے کر کے اپنے گاؤں واپس آتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں طرف سے فائدہ تھا۔ دائیوں کو یہ فائدہ تھا کہ ہم بچوں کو دودھ پلائیں گے تو ہمیں اجرت معقول ملے گی، تو ہمارے کام بنیں گے، اور شہر والوں کو یہ فائدہ تھا کہ ہمارے بچے کی نشو و نما ایک خوشگوار ہوا میں ہوگی، اچھی صحت ہوگی، اچھی تندرستی ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ شہر کے بچوں کو دائیاں جو گاؤں اور دیہات کی ہوا کرتی تھی وہ لے کر کے چلی جایا کرتی تھی۔ یہ وہ موسم تھا ولادت رسول کا، جس وقت اللہ کے رسول تشریف لائے اس وقت مکہ المکرمہ کے اندر بہت سے ایسے گھر تھے جن گھروں کے اندر اللہ نے بیٹے عطا فرمائے تھے۔ یہ بھی بات میں ذکر کر دوں کہ یہ بھی اللہ کا بڑا کرم تھا اس وقت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ نے کسی کے یہاں بیٹی نہیں پیدا فرمائی۔ اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں اللہ نے جو بچے اس سال پیدا ہونے والے تھے سب کے یہاں اللہ نے بیٹے عطا فرمائے۔ جتنے بیٹے تھے سارے بیٹوں کو دائیوں نے لے لیا۔ قرب و جوار کے گاؤں اور دیہات کی دائیاں آئی اور آ کر کے لے جانے لگی۔ اور یہ اصول تھا دائیوں کا کہ وہ سرمایہ داروں کے بچے کو دیکھا کرتے تھے جن کے گھر اچھے ہوا کرتے تھے، جن بچوں کے سر کے اوپر باپ کا سایہ ہوا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر باپ ہوگا تو معاوضہ زیادہ ملے گا، باپ ہوگا تو اجرت زیادہ ہاتھ میں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب عورتیں چلا کرتی تھی تو اپنی سواریوں کو کئی ہفتے پہلے، کئی مہینے پہلے تیار کرنا شروع کر دیا کرتی تھی، چونکہ ان کے پاس اسباب ہوا کرتے تھے۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں ایسی غربت اور افلاس میں آپ کے اوپر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں کہ آپ کے ہاں مال و متاع تو بہت دور کی بات، جانوروں کو کھلانا تو بہت دور کی بات، خود کے یہاں خود جو ہے پانی پینے کے لالے تھے، بہت مشکل سے پانی جو ہے میسر ہوتا تھا، تو وہ کیسے جانور کی پرورش کر سکتی، کیسے وہ کھانا کھلاتی اور اس کو تگڑا کرتی، اس کو فروا کرتی۔ تمام دائیوں نے اپنے جانوروں کو صحیح کر لیا، سارے جانور فروا ہو گئے۔ جب وقت آیا سفر کرنے کا، جب وقت آیا بچوں کو لینے کا، تو ساری دائیوں نے اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے اپنی صحت مند تندرست جو ہے جانوروں سواریوں پہ بیٹھ کر کے سفر کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب یہ حالات تھے، ان سارے معاملات اور حالات میں ایک اللہ کی بندی حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ قبیلے بنی سعد سے تعلق رکھتی تھی، وہ بھی ایک گاؤں کے اندر رہتی تھی۔ گاؤں سے چل کر کے جب آئی ہے مکہ المکرمہ، اور آنے کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، پینے کے لیے آپ کے پاس پانی نہیں ہے، آپ کی سواری اتنی لاغر اور کمزور ہے کہ چلتی ہے، چلتے چلتے رک جاتی ہے، پھر اس کو چلایا جاتا ہے تو کہیں ہانفنے لگتی ہے، پھر کوشش کی جاتی ہے تو کہیں چلتے چلتے کانپنے لگتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے۔ حارث حضرت حلیمہ کے شوہر ہیں، وہ اس کو اتر کر کے آگے بڑھاتے ہیں۔ کبھی حلیمہ بیٹھتی ہے تو حارث پیدل چلتے ہیں، کبھی حارث بیٹھتے ہیں تو حلیمہ پیدل چلتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حلیمہ اور حارث دونوں لوگ اتر کر کے اس سواری کے نکیل کو پکڑ کر کے چلا کرتے
मुकर्रमा पहुंच जाए। फिर क्या था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा, करम हुआ कि वो ऊँटनी मक्कतुल मुकर्रमा की धरती पर सहने खाने काबा के सामने जाकर के खड़ी हुई। और जब हारिस और हजरत हलीमा ने नजर उठा करके देखा था तो देखा एक बहुत हसीनो जमील शख्स खड़े थे, बड़े रोब और दबदबे उनके चेहरे से आसार नजर आ रहे हैं। हजरत हारिस आगे बढ़े, सलाम किया, हजरत हलीमा साथ में है, कहा कौन है आप? उधर से बुजुर्ग ने जवाब दिया, किसकी तलाश है? कबीले बनी साद से आने वाला 2 लोगों का ये काफिला था, 2 लोगों के ऊपर मुश्तमिल। हजरत हलीमा ने कहा बोलो ना, बताओ कि हम बच्चा लेने के लिए आए हैं। हारिस आगे बढ़े, कहने लगे हमें बच्चा चाहिए। अल्लाह अकबर। बुजुर्ग ने कहा था तुम्हें बच्चा कहाँ और कैसे किस तरीके का चाहिए? हारिस ने कहा बहुत सारी औरतें आई हैं, उन्होंने बच्चों को ले लिया है, हम तो जिस मकान पे पहुंचे हैं हमें तो वहां मना कर दिया गया है, हमें कहीं भी बच्चा नहीं मिला है। कोई भी बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, खाली हाथ जाने से तो बेहतर है कि कोई बच्चा मिल जाए। अल्लाह अकबर। बुजुर्ग ने कहा ठीक है, तुम मुझे जानते हो? कहा नहीं जानते हैं। हारिस ने जब कहा नहीं जानते तो बुजुर्ग ने जवाब दिया अना अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब हूँ, मेरे यहाँ एक पोता आया है, अगर आप चाहते हो तो उसको अडॉप्ट कर सकते हो, उसको ले सकते हो, उसको ले जा सकते हो। हारिस ने जब ये सुना तो हलीमा सादिया का मुंह देखने लगी। फिर हलीमा सादिया ने हारिस को इशारा किया कि कोई बात नहीं है, चलो चल कर के देख लेते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हलीमा और हारिस को लिया। हलीमा चलती हैं, सहने खाने काबा के पास से गुजरती हैं और मकाम इब्राहिम के पास से होते हुए, सफा और मरवा की पहाड़ी से होते हुए, सामने ही सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था, हजरत आमिना का घर था। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब चले हैं, हलीमा पीछे पीछे हैं, उनके पीछे हजरत हारिस हैं। जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब करीब होते जा रहे हैं, खुशबुओं के झरोखे हजरत हारिस और हलीमा के नाक के अंदर आते हैं। हलीमा कहती हैं ऐ बुजुर्ग जरा ये तो बताओ, अपने पोते अपने लाडले की आमद की खुशी में कितनी ज्यादा खुशबुएं आपने फैला दी हैं। क्या मुल्क शाम से खुशबू लाए हो? क्या मुल्क यमन से खुशबू लेकर के आए हो? अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा करके कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब ने कोई खुशबू का छिड़काव नहीं किया है, कोई खुशबू का एहतमाम नहीं किया है, तो फिर ये खुशबुएं कैसी आ रही हैं? हलीमा कहती है ऐसी खुशबू हमने कभी नहीं सूंघी है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जिस लहते जिगर को तुम लेने के लिए जा रही हो, जिस लाल को तुम उठाने के लिए जा रही हो, जिस मेरे लाडले को तुम अभी लेकर के जाओगे, ये खुशबुएं उसी की वजह से हैं, उसकी विलादत की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी खुशबुओं की बरसात फरमाई है कि जब से मेरा लहते जिगर आया है उस तारीख से, उस वक्त से आज तक ये खुशबुएं ऐसी ही बसी हुई हैं जिनको कि तुम महसूस कर रही हो। हजरत हलीमा कहती हैं इतना मुतबर्रक और इतनी खुशबू वाला बच्चा, तो फिर कोई ये अहम बच्चा होगा। हालांकि हलीमा समझ नहीं पाई, लेकिन कुछ उन्हें महसूस हुआ। कहा ठीक है। जब हजरत आमिना के दरवाजे पर हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहुंचे और आवाज लगाई, अंदर से हजरत आमिना ने दस्तक दी, मन होना का कौन है दरवाजे के ऊपर? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बाबा जान बेटी दरवाजा खोलो। बाबा जान क्या कोई दाई मिली है? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हाँ, एक दाई को लेकर के आया हूँ। दाई आई है अपने लगते जिगर को लेने के लिए। हजरत आमिना खुश हो गई क्योंकि इससे पहले बहुत सारी दाइयां आ गई थी। हजरत आमिना ने कहा था ये मेरा लगते जिगर है, सारी बातें सही हो जाया करती थी, लेकिन एक सवाल जब दाई किया करती थी हजरत आमिना उसका जवाब देने से पहले ही मायूस हो जाया करती थी। और वो सवाल ये होता था जब कोई दाई पूछती थी क्या इसका बाप है, तो हजरत आमिना खामोश हो जाया करती थी और जवाब अगर देती थी तो कहती थी कि नहीं ये यतीम है, इसके सर से इसके बाप का साया उठ गया है। फौरन दाइयां जो है वो पीछे हो जाया करती थी। क्यों? इसलिए कि बाप नहीं है तो फिर माल हाथ नहीं आएगा, बाप
نہیں ہے تو اجرت زیادہ نہیں ملے گی، باپ نہیں ہے تو معاوضہ زیادہ نہیں ملے گا۔ لیکن وہ دائیاں نہیں جانتی تھی کہ جس کو وہ یتیم کہہ کر کے جا رہی ہے وہ یتیم نہیں ہے، وہ در یتیم ہے۔ ارے وہ خدا کے تمام خزانوں کا مالک ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کنجی تو بھیجتی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کی یا مالک و مختار بنایا۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وقت آج جلدی گزر رہا ہے، ٹائم ہو گیا، تقریر ختم ہو گئی ہے۔ ٹائم جو ہے ابھی تو تقریر شروع ہوئی، 5 منٹ چل رہے ہیں، سب میں درود شریف پڑھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ہم دونوں جہاں کے خزانوں کے مالک کو ٹھکرا کر کے جا رہے ہیں، اور وہ کیا ٹھکرائیں گی، وہ کیا ٹھکرائیں گی۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ نے تمام داعیوں کو ٹھکرا دیا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول جانتے تھے کہ جو داعیاں آ رہی ہیں، جو ابھی تک آ چکی ہیں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ میں ان کا دودھ نوش فرماؤں۔ یہ رب کو بھی منظور نہیں تھا، کیونکہ بہت ساری داعیاں جو آنے والی تھی وہ یا تو مشرکہ تھی یا کافرہ تھی، اور نبی آنے والا وہ کیسے مشرکہ اور کافرہ کا دودھ پی سکتا تھا۔ ارے جب موسیٰ کلیم اللہ نے کسی کافرہ اور مشرکہ کا دودھ نہیں پیا تو موسیٰ کا جو نبی ہو وہ کیسے دودھ پی سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو ڈال دیا گیا تھا دریائے نیل میں، دریائے نیل سے اٹھا لیا گیا تھا، فرعون کے گھر گئے تھے۔ اللہ اکبر، فرعون نے منادی کرا دی تھی، جو عورت آ کر کے میرے بیٹے کو جس کو کہ میں نے لیا ہے دودھ اگر پلا کے جائے گی، اس کے پیٹ کو سیراب کر دے گی، تو فرعون کے خزانے میں سے جو وہ چاہے گی، جتنا چاہے گی، فرعون اس کو عطا کر دے گا۔ اتنا کہا تھا تو ہر طرف سے داعیاں آئی تھی، سب یہ سوچ کر کے آئی تھی آج یہ بچہ جو ہے وہ ہمارا دودھ پیے گا تو پھر فرعون کے خزانے سے بہت سا خزانہ ملے گا۔ لیکن تاریخ و سیرت بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دودھ کسی بھی عورت کا نہ پیا تھا۔ آخر کار فرعون پریشان ہو گیا، پھر فرعون نے کہا آخر کوئی تو ہوگا ایسا، کوئی تو ہو ایسا جو بتا دے کہ کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کا یہ بچہ دودھ پی لے۔ بتانے والے کو بھی انعام دیا جائے گا، اور جو پلانے والی آئے گی اگر اس کا دودھ پی لیا تو اسے بھی انعام دیا جائے گا۔ اللہ پر قدرت کا آپ جو ہے وہ منظر دیکھیے، سنیے۔ اللہ رب العزت ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ اللہ اگر چاہ لے تو وہ دشمن سے بھی حفاظت فرما دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو فرعون جانی دشمن بن گیا تھا، موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے، موسیٰ کو راستے سے ہٹانے کے لیے 70,000 بچوں کا قتل فرعون نے کرا دیا تھا، لیکن اللہ نے موسیٰ کو بچایا، اور بچایا تو کہاں، ان کی ماں کی گود میں نہیں، ان کے گھر میں نہیں، بلکہ دشمن کے ہی گھر میں، اسی کے سامنے بچایا۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیتے ہیں۔ آخر کار جب یہ ندا دی گئی، جب یہ اعلان ہوا کہ بتانے والے کو بھی انعام ملے گا اور پلانے والے کو بھی انعام ملے گا۔ حضرت موسیٰ کی بہن تھی، حضرت موسیٰ کی بہن نے جب یہ اعلان سنا فوراً دوڑتی ہوئی امی کے پاس میں گئی، اور ان کی امی حضرت موسیٰ کی والدہ ماجدہ، جب موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر کے دریا کے حوالے کیا جا رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا تھا اے میرے پاک پروردگار، میرا لتے جگر ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ تیرے اوپر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے قرآن کے اندر 20ویں پارے میں سورہ قصص کے اندر پوری جو ہے تفسیر بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک، اے موسیٰ کی ماں پریشان نہ ہو، غم نہ کر۔ موسیٰ اگرچہ مجھ سے جدا ہو رہا ہے لیکن اس کی نشو و نما کے لیے اس کے ہی دشمن کے گھر میں بھیجوں گا، اور پھر جب یہ بڑا ہوگا تو اسے میں ایک رسول بناؤں گا اور تیرے سپرد کر دوں گا، وجاعلہ من المرسلین، اس کو میں رسول بناؤں گا۔ اللہ اکبر، حضرت
ارے فرعون کے سفیر نے بتایا ہے کہ جو خبر لائے گا اس کو بھی انعام ملے گا اور جو دودھ پلائے گی اسے بھی انعام ملے گا. چل تو صحیح فرعون کے محل میں چل. بھائی موسیٰ وہاں موجود ہیں, بڑے پریشان ہو رہے ہیں. وہ اگر دودھ پیئیں گے تو تیرا ہی دودھ پیئیں گے, وہ تیرے علاوہ کیسے دودھ پی سکتے ہیں. حضرت موسیٰ کی ماں نے جب یہ سنا تھا اور جیسے ہی فرعون کے محل میں پہنچی تھی, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گئی تھی, موسیٰ کی نظر ماں کے جو ہے رخسار پر پڑی اور ماں کی نظر موسیٰ کے رخسار پر پڑی. دونوں لوگ مسکرا گئے. موسیٰ کو اٹھایا اور ابھی سینے کے قریب لے گئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جسم سے چپٹ جاتے ہیں. اور آپ کی والدہ نے جیسے ہی حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کی کوشش کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگے اور یہاں تک پیتے رہے کہ حتیٰ کہ آپ شکم سیر ہو گئے. اب جب دودھ پی لیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر آزمائش. فرعون نے کہا اتنی عورتوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی, کسی کا بھی دودھ اس بچے نے نہیں پیا. اس کے مطلب یہ جو پلانے والی ہے اس کی ماں ہے, اس کی ماں. حتیٰ کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھرے دربار میں بلانے کی کوشش کی, لیکن قربان جائیے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت آسیہ نے یہ کہہ کر کے روک دیا اتنی ساری عورتیں آئیں, کسی کا دودھ بچے نہیں کیا, اور ہمارا بیٹا شہزادہ ایک بادشاہ کا بیٹا, اس کو پلانے والی کو جو ماں جو عورت جو دائی اس کو پلا رہے اس کو آپ بھرے دربار میں بلا رہے. جو بات کرنی ہے آپ ہم سے کیجیے, جو بات کرنی ہے گھر کے اندر کیجیے, بھرے دربار میں بلانے کی کیا ضرورت ہے. فرعون کی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں بات تو صحیح ہے, بات کر کے تو گھر کے اندر ہونا چاہیے, بھری سبھا میں کیا ضرورت ہے. خیر وقت گزرا, پھر جب دوبارہ ہوا, ہاں آسیہ وہ عورت کہاں ہے, کون ہے, بولا اس کو. ارے حضور جہاں آپ ابھی سوال کریں گے, ہو سکتا ہے اگلی مرتبہ وہ عورت آپ کے ڈر کی وجہ سے دودھ ہی نہ پلانے کے لیے آئے, پھر آپ کا بچہ کیا کرے گا, کس کا دودھ پیے گا. یہاں پہ بہت ساری باتیں ہیں, اگر میں بات کروں گا تو پھر بات آگے نہیں بڑھ پائے گی. کل ملا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی حفاظت اللہ نے حضرت آسیہ کے ذریعے اور بھی وسائل کے ذریعے حفاظت فرمائی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں آتی رہی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں یہ مومنہ تھی, مسلمان تھی, موحد تھی, اور نبی جتنے بھی ہیں سب جو ہے پاک رحموں سے, پاک شکموں سے, پاک پشتوں سے منتقل ہوتے ہوئے آئے. اور کسی بھی نبی نے, صرف ہمارے نبی کی بات نہیں, آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی بھی نبی نے کسی مشرکہ اور کافرہ عورت کا دودھ نہیں پیا. تو بھلا بتاؤ, جب عام نبی نہ پیے تو پھر سید الانبیاء کیسے پی سکتے ہیں؟ جتنی دائیاں آئی تھی پلانے کے لیے, کوئی نہ کوئی کافرہ مشرکہ تھی, کیسے وہ جو ہے دودھ پی لیتے. تو زمانے نے دیکھا کہ دائیاں چھوڑ کر کے چلی گئی. میں کہتا ہوں دائیاں چھوڑ کر کے نہیں چلی گئی, بلکہ رسول خدا نے سب کو ٹھکرا دیا کہ تم میرے لائق نہیں ہو, میں کس شان والا ہوں اور تم کس مرتبے والی ہو, بھلا میں کیسے تمہارا دودھ نوش کر سکتا ہوں. ارے مجھے پلانے والی کوئی سعادت والی ہوگی, کوئی علم والی ہوگی, کوئی صبر والی ہوگی, کوئی قبیلے بنی سعد کی ہوگی. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں. عبد المطلب نے پوچھا تھا نام کیا ہے, کہا حلیمہ ہے. واہ آپ تو علم والی ہو, اور کیا سعدیہ بڑی سعادت والی ہو. میرا بیٹا بھی علم والا ہے, میرا بیٹا بھی سعادت والا ہے. کہاں سے تعلق ہے؟ قبیلے بنی سعد سے. اچھا قبیلہ بھی سعادت والا ہے, برکتوں والا ہے, میرا لاڈلا بھی برکتوں والا ہے. چلو آمینہ ان کو بچہ دکھا دو. حضرت حلیمہ اندر گئی. اللہ اکبر. وہ منظر کیسا رہا ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے حلیمہ اندر
پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبز ریشم کے کپڑے نیچے بچھے ہوئے تھے اور سبز وائٹ کلر کا جو ہے کپڑا آپ کے اوپر پڑا ہوا تھا اور آپ کا چہرہ چھپا ہوا تھا اور اس کے اندر آپ انگوٹھے کو چوس رہے تھے. حضرت حلیمہ آگے بڑھی ہیں, نظر پڑی قدم مبارک پر, تو جیسے نظر پڑی قدم مبارک پر دل کی دنیا بدل گئی, فوراً آگے بڑھی. آمینہ دیر مت کرو, اس بچے کا مجھے چہرہ دیکھنے کا دل کر رہا ہے. آمینہ کہتی ہے بیٹا آپ کا ہے, آپ لے جائیے, بچے کا چہرہ دیکھنے کی بات کر رہی ہو. جیسے ہی آپ نے اللہ کے رسول کے رخ زیبا سے جو ہے پردے کو ہٹایا, کپڑے کو ہٹایا, تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے حلیمہ کو دیکھا تو مسکرا دیے. گویا کہ اللہ کے رسول حلیمہ کا انتظار کر رہے تھے. دنیا کہتی ہے دائیوں نے ٹھکرا دیا, دنیا کہتی ہے کہ حلیمہ نے میرے نبی کو پالا. ارے میں یہ ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ حلیمہ نے نبی کو نہیں پالا تھا, بلکہ میرے نبی نے حضرت حلیمہ کو پالا تھا. اور کیسے پالا تھا انشاءاللہ بھی میں بیان کروں گا. حضرت حلیمہ کہتی جب میں آگے بڑھی اور جیسے چہرے رسول سے پردے کو ہٹایا گیا, فتبسم رسول اللہ, رسول اللہ مسکراتے ہیں. مسکرانے کے بعد میں پھر میرے اندر اور جوش پیدا ہوتا ہے. میں جھک کر کے رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتی ہوں اور ہاتھوں پر اٹھانے کے بعد میں فتقبل بین عینیہ, اور میں دونوں آنکھوں کے بیچ میں یعنی پیشانی پہ میں جو ہے بوسہ دے دیتی ہوں. اللہ اکبر. جیسے بوسہ دینا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لبھائے مبارکہ کو کھول دیا, اور جب لبھائے مبارکہ کھولا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو پھر حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے گویا کہ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے تھے, اے حلیمہ میں کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا, اتنی ساری دائیاں کہاں رہ گئی تھی. حلیمہ کہتی ہے میں نے بھی عالم تصور میں کہا کہ میری سواری لاغر و کمزور تھی, اس لیے میں پیچھے رہ گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگایا, اور جب دودھ پلانے چلی ہے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے دودھ پینے میں ذرہ برابر بھی اللہ کے رسول نے بالکل بھی تاخیر نہ فرمائی. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرما لیا. اب دیکھیے آپ یہاں پر ایک بات اور میں بتاتا ہوں, پتے کی بات, اور اس کو آپ ذہن میں رکھیں. کبھی ایسا ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہوں گے اپنے گھروں میں, کہ ماں, حقیقی ماں, پیدا کرنے والی وہی ہے, اور بچہ ہے کہ اس کا دودھ نہیں پیتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ بچے شروع سے دودھ نہیں پیتے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن 2 دن پیا, ایک بار یا 2 بار پیا, پھر نہیں پیتے. اگر دودھ پینے کی جگہ ان کے منہ کے پاس یا ان کے منہ کو اس کے پاس میں لے جاتے ہیں ماں کی چھاتی کو, تو بچہ منہ بند کر لیتا ہے یا بچہ منہ کو موڑ لیتا ہے. میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر ابھی دروازے پر دائیاں ہیں, اور دروازے ہی سے واپس ہو رہی, تو دروازے سے واپس ہونے کی وجہ کیا تھی وہ بچے میں بتا رہا ہوں. عام بچے پیدا ہو, چاہے وہ کافر بچہ ہو, چاہے مشرک بچہ ہو, چاہے مومن بچہ ہو, چاہے مسلم بچہ ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے بدھسٹ ہو, کوئی بھی بچہ ہو, ہر بچے کی طبعی فطرت شروع کی یہی ہوتی ہے کہ وہ ماں کا دودھ نہیں پیتا ہے. کبھی کبھی کیوں نہیں پیتا ہے؟ اس کی وجہ ڈاکٹر حضرات سائنسداں جانتے ہوں گے, اگر انہوں نے کھوج کی ہوگی. رسول اللہ نے بتایا اللہ نے بچوں کے اندر ایسی عمر میں ایک حس پیدا کرنا. حس بولے تو احساس کرنے کا مانتا, جسے ہم احساس کر لیتے ہیں نا کسی چیز کو دیکھ کر کے, یا کسی کے چہرے کو دیکھ کر کے ہم احساس کر لیتے ہیں اس کو کچھ کم لائے, کوئی فکر لیے ہوئے, اس لیے اس کی حالت ایسی ہو رہی, اس کا چہرہ ایسا ہو رہا ہے, اس بولتے ہیں. تو عام بچے
جن کے پاس کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، نہ کوئی نبی کے بچے، نہ ولی کے بچے، نہ صحابی کے بچے، لیکن خدا نے اتنا پاور دیا کہ وہ دودھ نہیں پیتے. کیوں؟ کیونکہ وہ جان لیتے ہیں کہ اس وقت ماں کے جسم کے اندر کوئی زہریلا مادہ ہے، ماں کے جسم کے اندر کوئی جراثیم ایسے ہیں جن کی وجہ سے دودھ صحیح نہیں ہوتا ہے، اور اسی لیے بچہ نہیں پیتا ہے. بچہ پیتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بچے کو معلوم ہوتا ہے کہ ماں بیمار ہے، ماں کے جسم کے اندر زہریلے مواد ہیں، زہریلے جراثیم ہیں، اس کا اثر دودھ میں آ گیا ہے، اسی لیے دودھ سے بچہ منہ موڑ لیتا ہے. ارے میں یہاں پہ یہی بتانا چاہتا ہوں، جب ایک عام بچے کے حس کا عالم یہ ہے کہ وہ جسم کے اندر رہتا ہوا دودھ محسوس کر لیتا ہے کہ پینا ہے کہ نہیں پینا ہے، تو یہ آنے والے تو سید الانبیاء ہیں، یہ سید النبی ہیں، سید الرسل ہیں. آمینہ کے گھر کے اندر اپنے بستر پر لیتے ہوئے محسوس کر رہے تھے، اگرچہ دائیاں آ رہی تھی دروازے پر، رسول اللہ کو محسوس ہو رہا تھا یہ دائی ہمارے لائق ہے کہ نہیں ہے، اس کا دودھ پینے والا ہے کہ نہیں پینے والا ہے. گویا رسول اللہ جان رہے تھے کہ یہ دائی ہمارے لائق نہیں ہے، وہ چلی جاتی تھی، دوسری دائی آتی تھی. سرکار جان رہے ہیں کہ یہ دائی بھی ہمیں دودھ نہیں پلا سکتی، اس کا دودھ صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ بھی چلی جایا کرتی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتظار رسول اللہ فرما رہے تھے. ابھی تو سرکار نے مسکرا کر کے فرمایا تھا، اے حلیمہ آنے میں تاخیر کیوں کر دی؟ حضرت حلیمہ لے کر کے چلی. عبد المطلب نے کہا تم نے سوال کیا تھا کیا معاوضہ دو گے، اب بتاؤ کیا اجرت لو گے؟ حلیمہ نے کہا اب اجرت کی میں بات نہیں کرتی، میں اب اجرت کوئی نہیں مانگتی، مجھے بچہ مل گیا یہی کافی ہے ہمارے لیے، کوئی اجرت نہیں چاہیے، کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، کوئی درہم و دینار نہیں چاہیے. حضرت حلیمہ کہتی ہیں آمینہ ہمیں اجازت دے دو، بہت دن ہو گئے ہیں رکتے رکاتے آپ کے یہاں پہنچی ہوں، مجھے گھر واپس جانا ہے، میرا شوہر بھی ہے، اس کا کام کاج بھی کرنا ہے، اور گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، اب بچے کو لے کر کے جا رہی ہوں، اس کے بھی کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے. آمینہ کہتی ہیں ٹھیک ہے لے جاؤ، یہ بچہ تمہارا ہے، تمہارے پاس میں رہے گا. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ سعدیہ آ جاتی ہیں. آپ نے سنا ہر بار کہ ساری دائیاں بہت آگے نکل جاتی ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی گود میں بچہ لے کر کے اونٹنی کے اوپر بیٹھتی ہیں. آپ کے شوہر حارث آگے بیٹھتے ہیں، حلیمہ پیچھے بیٹھتی ہیں. اب جب حلیمہ پیچھے بیٹھی تو رسول اللہ بیچ میں ہوئے، حارث کی پیٹھ رسول اللہ کی طرف، اب بیچ میں اللہ کے رسول بیٹھے ہیں. ارے جو آگے رہنے والا وہ رب کیسے منظور کر سکتا کہ میرا محبوب بیچ میں رہے یا میرے محبوب کسی کے پیچھے رہے؟ حضرت حارث جو ہے اس اونٹنی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، آگے نہیں بڑھتی ہے. حارث اترتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتی ہے. حارث اس کے کچوکے لگاتے ہیں، اونٹنی آگے نہیں بڑھتی ہے. حارث کھڑے ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. حلیمہ بھی نیچے اتر آتی ہے. اے شوہر نامدار کیا بات ہے، یہ کچھ تو کام کرتی تھی، اب تو ہم نے بچہ لے لیا ہے، اب اگر یہ کام نہیں کرے گی تو ہم بچے کو کیسے لے جائیں گے؟ رات بھی ہوگی، بہت سارے ایسے کھیتے بھی آئیں گے زمینی جہاں پر ہمیں جلدی سے نکلنا ہوگا، بہت سارے جنگلات بھی آئیں گے جہاں پر ہمیں پرند و چرند کا بھی خوف ہے، وہاں سے ہمیں جلدی سے گزرنا ہوگا. اگر یہی ماحول رہا تو پھر ہمیں دوسری سواری کا انتظار کرنا پڑے گا. حلیمہ یہ کہہ ہی رہی تھی، ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی، اے حارث اگر تم اونٹنی آگے بڑھانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کو آگے کر دو، اونٹنی آگے چلتی چلی جائے گی. حارث نے آواز سنی تھی. پھر کیا ہوا؟ سید الانبیاء کو لے کر کے حلیمہ سعدیہ آگے اونٹنی پہ بیٹھتی ہیں، آپ کے شوہر حارث پیچھے بیٹھتے ہیں. اور پھر کیا تھا؟ حارث بیٹھے تھے اور حلیمہ بیٹھی تھی صحیح سلامت. حارث نے چاہا لگام کھینچے کہ ان کے کھینچنے سے پہلے ایسی اونٹنی چلی، ایسی رفتار سے اونٹنی چلی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ وہ دائیاں جو بہت پہلے چلی تھی ان کو بھی پیچھا چھوڑ کر کے آگے حلیمہ کی اونٹنی نکل جاتی ہے. عورتوں نے پوچھا تھا کیا بات ہے، سواری بدل گئی؟ سواری نہیں بدل
کیا بات ہے، لگام تو تمہارے ہاتھ میں تھا. کہ یہی تو بات ہے، لگام اب حلیمہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ حلیمہ کے شوہر کے ہاتھ میں ہے، بلکہ اب جو ہے لگام ہے وہ اس بچے کے ہاتھ میں ہے اور اس بچے کے رب کے ہاتھ میں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر تیز رفتار پیدا ہو گئی. اور میں بتاؤں، حضرت حلیمہ جس خطے سے گزرتی چلی جاتی تھی، اگر اس راستے میں کوئی سوکھا درخت ہوتا تھا، اللہ کے رسول کے گزرنے کی برکت سے وہ پھل وہ ہرا بھرا درخت ہو جایا کرتا تھا. اور اگر کوئی درخت ایسا تھا جو پھل دینے والا تو تھا لیکن کسی وجہ سے نہیں دیا کرتا تھا تو اس کے اندر پھل آ جایا کرتے تھے. اگر کوئی زمین ایسی ہوتی تھی جو سبز وادی نہیں ہوا کرتی تھی، بنجر ہوتی تھی، تو اس کے اوپر آگ اگ جایا کرتی تھی. اگر کوئی خطہ ایسا ہوتا تھا جہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا لیکن اس وقت تک پانی نہیں ہوا، لیکن جب میرے محبوب کی سواری گزر رہی تھی تو ان خطوں کے اندر پانی کو اللہ نے بھر دیا تھا. گویا کہ رسول اللہ گزرتے چلے جا رہے تھے اور زمانے کو بطور مہمانی کھلاتے اور پلاتے چلے جا رہے تھے. جب حضرت حلیمہ سعدیہ گھر پہنچی ہیں اور ابھی گھر پہنچنے سے پہلے ہی آپ اپنے دل و دماغ میں خیال کر رہی ہیں، یہ بچہ میں لے کر کے آئی ہوں، اسے کہاں پہ لٹا لوں گی، اسے صبح کے وقت میں کہاں سلاؤں گی، یہ دھوپ تیز ہو جائے گی تو میں کیا کروں گی، رات کا وقت ہوگا اس کو سردی لگے گی تو میں اس کی کیسے رکھوالی کروں گی. آواز آئی، اے حلیمہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ دیکھ ابھی تک تو میزبان تو تھی لیکن اب جب تو نے اس کو لے لیا ہے تو اب یہ مہمان نہیں رہا بلکہ یہ آنے والا یتیم، یہ درد یتیم ہے. اب یہ میزبانی کرے گا اور تو مہمان بن کر کے رہے گی. حضرت حلیمہ گھر پہنچی، حارث سے کہا ایسا کرو میرا بچہ بہت ہی جو ہے وہ بھوکا ہے، آپ ایسا کریں برتن لے جائیں، برتن لے جا کر کے بکری کا دودھ دو کر کے لائیں، بچے کو پلانا ہے کیونکہ میرے پاس اتنا دودھ نہیں ہے کہ یہ پورا اس کا شکم شیر ہو جائے، پیٹ بھر جائے، تھوڑا سا ہمیں بکری کا بھی دودھ چاہیے. تو یہ ہے کہ اس کو پلانے کام آ جائے گا اور جو ہے تھوڑا بہت نکلے گا تو پھر اس کو ہم اور آپ دونوں لوگ مل کر کے پی لیں گے اور پھر آرام سے سو جائیں گے. لیکن حضرت حارث کہتے ہیں اے حلیمہ تم بتانے تو ایسے لگی ہو جیسے کہ تمہاری بکریوں کے نیچے بہت سارا دودھ ہے، دیکھو تو صحیح ساری بکریاں سوکھی ہوئی ہیں، کسی بھی بکری کے تھن میں دودھ نہیں ہے، یہاں تو اس بچے کے لیے نکلنا بڑا مشکل ہے. لیکن قدرت ربی دیکھیے، حضرت حارث اٹھے، برتن لیا، برتن لے کر کے جیسے بکری کے پاس پہنچے ہیں اور ابھی آپ کا ہاتھ تھن سے ٹچ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ان بکریوں کے تھنوں میں دودھ کو نازل فرما دیتا ہے. حضرت حارث ہے، ایک برتن کو بھر لیتے ہیں، ابھی دودھ ختم نہیں موجود ہے، پھر حلیمہ سے کہا دوسرا برتن لاؤ، دوسرا برتن بھر لیا گیا، تیسرا برتن لاؤ، تیسرا برتن بھی بھر لیا گیا. حلیمہ برتن دیتی جا رہی ہے، حارث دودھ لگاتے بھرتے جا رہے ہیں. حلیمہ پریشان بھی ہے، حارث پریشان ہے. اس سے پہلے کبھی بھی ہماری بکریوں نے اتنا دودھ نہیں دیا ہے، لیکن کیا وجہ ہے آج جیسے گھر کے اندر انٹری ہوئی ہے، جیسے گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں، یہ تو بکریاں دودھ سے بھر گئی ہیں، ساری بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہے، چاہے جتنا دودھ نکالو. پھر کیا ہوا، پڑوسی کے برتن منگا لیے گئے، قبیلے بنی سعد کے اکثر خیموں سے سارے برتن کو لایا گیا، سارے برتنوں کو بھر دیا گیا. لیکن حلیمہ کہتی ہے کہ جتنا دودھ برتنوں میں لینے سے پہلے تھا، جب سارے برتن بھر گئے اور تب نظر دوڑائی گئی تو اس سے کہیں زیادہ دودھ اب بھی بکریوں کے تھنوں میں نظر آ رہا تھا. حلیمہ حارث سمجھ گئے کہ یہ بس اگر کوئی نہ کوئی بات ہے تو اس بچے کی بات ہے، اس بچے کی برکت ہے، اس بچے کی رحمت کا معاملہ ہے. حلیمہ سمجھنے لگی کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، جو بچہ ہم لے کر کے آئے ہیں یہ بڑا خوش نصیب بچہ ہے، بڑے مرتبے والا بچہ ہے. ارے اتنا ہی ہوا تھا کہ فوراً رات آئی، رات ہوئی. ادھر جب رات ہوئی، روزانہ حلیمہ سعدیہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے گھر کے اندر چراغ جلایا کرتی تھی. لیکن اب ہے کہ رات میں چراغ نہیں جلاتی ہے. قریب کی پڑوس کی ایک خاتون نے پوچھا حلیمہ تمہیں کچھ پتا بھی ہے کتنی غریب ہو، کتنی مفلس ہو، کتنی محتاج ہو، تمہارا شوہر حارث راتوں دن کام کرتا رہتا ہے، تب جا کر کے تمہیں دوسرے دن تیسرے دن روٹی وہ بھی خشک بغیر سالن کے نصیب ہوتی ہے، اور تم یہ دیکھو اتنا خرچہ کرتی ہو کہ پوری رات چراغ کو جلائے رکھتی ہو. تھوڑی دیر جلا لیا کرو، بند کر دیا کرو.
پوری رات تمہارے یہاں چراغ جلتا رہتا ہے، اسی لیے تو میں نے یہ بات کہی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے تمہاری بات صحیح ہے، تم جھوٹ نہیں بول رہے ہو، لیکن یہ جو روشنی دیکھتی ہو، جسے تم چراغ سمجھتی ہو، جسے تم جو ہے اجالا سمجھتی ہو، یہ اجالا ضرور ہے لیکن یہ ہمارے چراغ کا نہیں ہے، بلکہ یہ چراغ نبوت کا ہے۔ جب اسے میرے یہاں لال آیا ہے، اس رات سے آج تک میں نے چراغ جلایا ہی نہیں ہے۔ پوری رات جو یہ روشنی ہوتی ہے یہ میرے لال کے نور کی روشنی ہوا کرتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب راتوں کا یہ منظر دیکھتی تو اور سمجھ گئی کہ بچہ بڑا خاص ہے، بچہ بڑا مرتبے والا ہے، اور یہیں تک نہیں، آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں چونکہ وقت ہو گیا، آگے کی بات انشاءاللہ پھر کبھی چکر انشاءاللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ کو جھولے میں لٹا دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ تو بات معلوم ہے آپ کو، سنے اور سید الانبیاء کی بات، قرآن کی تلاوت، اللہ اور رسول کا کلام جتنا پڑھا جائے، جتنا سنا جائے اتنا ہی لذت آتی ہے، اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ حضرت حلیمہ کی حیرت کی بات میں کرنے لگا ہوں، ادھر دودھ بڑھا، حیرت بڑھ گئی، ادھر راتوں میں چراغ بند کیا پھر بھی اجالا، تعجب میں اور اضافہ، سوچو بچار میں کیسا بچہ ہے، کتنے مرتبے والا بچہ ہے۔ اور جب معاملہ یہاں تک پہنچا تو ان کے تعجب کی حیرت نہ رہی۔ حلیمہ کہتے ہیں میں نے اپنے لگتے جگر کو لٹا دیا اور چاند بہت ہی پوری آب و تاب کے اوپر چمک رہا تھا، روشن تھا۔ بچوں کے ہم کھلونے دنیاوی کھلونے لا کے دیتے، ہمارے نبی کا کھلونا دنیا کا کھلونا نہیں تھا، گھوڑا، سائیکل وغیرہ، گدھا، ہاتھی، بیلون وغیرہ۔ نبی نور ہیں، ان کا کھلونا نور تھا۔ نبی پاورفل ہیں، ان کا کھلونا آسمان کے چاند و سورج ستارے تھے۔ حلیمہ کہتی ہیں میں نے لٹا دیا، میں کام میں مشغول ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے میری نظر پڑی ایک طرف، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں، جھولا جلا رہا ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں میں کام میں لگی ہوئی تھی، نظر پڑی، پھر میں کام کرنے لگی، پھر مجھے لگا کہ دیکھنا چاہیے، دیکھا تو میں نے غور کیا، پگوڑا ادھر آتا تو میں ادھر دیکھتی ہوں سرکار کی انگلی کی طرف، سرکار کے ہاتھ کی طرف، اور پھر آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو اگر ایک طرف پالنا جا رہا ہے جس طرف سرکار کی انگلی جا رہی ہے تو اسی طرف آسمان کا چاند بھی جا رہا ہے۔ ایک بار نہیں، حلیمہ کہتی ہے مجھے لگا کہ میں صحیح تو نہیں دیکھ رہی کیا؟ حلیمہ نے کہا ایک بار آیا، میں نے دیکھا، پھر گیا، پھر میں نے دیکھا، پھر آیا، دائیں ہوا، پھر میں نے دیکھا، پھر بائیں، اللہ اکبر۔ حلیمہ کہنے لگی کہ اس رات میں نے دیکھا کہ جدھر جدھر پگوڑا جاتا تھا، سرکار کی انگلی جدھر جدھر جاتی تھی ادھر ادھر چاند جاتا تھا، گویا کہ سرکار پگوڑے میں لیٹ کر کے چاند کو کھلونا بنائے ہوئے ہیں، اس سے کھیل رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، اور اس بات کے اوپر مہر بریلی کے امام نے لگا دی۔ یہ جب معاملہ پڑھا، حلیمہ کی بات کو پڑھا، حلیمہ کی بات کو لکھا تو میرے امام محدث ہندوستان اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے محل میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے محل میں، محل بولے تو پگوڑا پالنا جھولا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور۔ اللہ پر حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں
بہت سارے ہوئے. حلیمہ سعدیہ دودھ پلاتی، اپنا دودھ پلاتی تھی. اس کے بعد میں آپ کی ایک رضائی بھائی بھی تھا اور ایک رضائی بہن بھی تھی. رضائی بھائی بکریوں کو چرانے جاتا تھا اور رضائی بہن گھر میں رہتی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ کام سے نکلتی تھی تو پھر آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ جو تھی وہ آپ کو کھلایا کرتی تھی، لوریاں دیا کرتی تھی. اللہ اکبر. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شیمہ کیسے کھلاتے ہوں گے رسول اللہ کو، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے لیے ہر شخص کو چن چن کر کے رکھا تھا. حضرت شیمہ کی آواز میں وہ کشش تھی، وہ جادو تھا. ایسی جو ہے وہ لوریاں دیا کرتی تھی. تاریخ بتاتی ہے کہ جب میرے نبی کو حضرت حلیمہ کی بیٹی آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ سرکار کو گود میں لیا کرتی تھی، اور اسی پر بس نہیں، حضرت حلیمہ کی یہ رضائی، یہ حقیقی بیٹی اللہ کے رسول کی یہ رضائی بہن حضرت شیمہ حضرت حلیمہ کا انتظار کیا کرتی تھی کہ مائی باہر جائے گی تو لال مجھے کھلانے کو ملے گا، مائی باہر جائے گی تو پھر یہ لگتے جگر میرے حصے میں آئے گا، مائی جب باہر جائے گی تو مجھے اس بچے کو کھلانے کو ملے گا، مجھے بھائی کھلانے کو ملے گا، لوریاں بھی دینے کو ملے گی. اور ایسی لوریاں دیتی تھی. کتب سیرت پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت شیمہ رسول اللہ کو جب اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کے گود میں رکھ کر کے لوریاں دیا کرتی تھی تو آپ کی لوریوں میں ایسی کشش تھی کہ آپ کے گھر کے در و دیوار بھی وجد میں جھومنے لگتے تھے. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ جو چیزیں قریب قریب میں ہوا کرتی تھی تو ان کے اوپر پانی کے اثرات نمودار ہو جایا کرتے تھے. وہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ حضرت شیمہ رسول اللہ کو لوریاں دیتے دیتے اتنا گمنام ہو جایا کرتی تھی، اتنی کشش ہوتی تھی ان کی آواز میں کہ در و دیوار ان کی لوریاں جو ہے لوریاں سن سن کر کے جھومنے لگتے تھے، گویا کی خوشی کے آنسو کی برسات ہونے لگی. حضرت شیمہ کی لوری دینے کا یہ انداز تھا. انشاءاللہ یہاں سے آگے کی گفتگو کل کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.